جیسے یہ محرم کے ساتھ جو لفظ ہے، ہم تھوڑا عربی کے تناظر میں جاننا چاہیں گے کہ محرم، اس کا مطلب محرم الحرام جو ہوتا ہے، اس میں حرام کا جو لفظ ہے وہ حرمت سے جڑا ہوا ہے یا حرام وہ حلال حرام والا ہے؟ اس کو تھوڑا عربی لغات کے تناظر میں ڈیفائن کریں ناظرین کے لیے کہ یہ کس طرح اس کو کیا جاتا ہے، اور یہ جو تعظیم کا جو ہمارے دین میں بے شمار چیزیں ہیں ان کی تعظیم اور اس کا حکم ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ بار بار چیزوں کو جو ہے تعظیم کی طرف ابھارتا ہے، جیسے ایام ہیں، جب مہینے ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم ہے، اس جانور کی تعظیم ہے جو قربان ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں تعظیم کا ایک بڑا ایک وزن ہے، مختلف چیزوں کا آتا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا اگر ڈیفائن کریں۔ حرام اور حرمت سے مراد ادب ہے، ادب اور جس کو ہم اپنے محاورے میں احترام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، صحیح، یعنی جس چیز کو ہم محترم سمجھتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں صحیح، اور اس کا ادب کرتے ہیں۔ تو اسی معنی میں مسجد الحرام ہے، خانہ کعبہ، ادب والی مسجد۔ ہاں، ادب والی، یعنی اس کا احترام آپ پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام، محرم اور پھر حرام، یعنی یہ قابل احترام ہے، یہ قابل عزت ہے، اس معنی میں ہے۔ اور 4 مہینوں کو جو حرمت والے کہا، منہا اربعۃ حرم، تو حرم اسی معنی میں ہے کہ یہ ادب والے مہینے ہیں، ان کا ادب، یہ ہے کہ ان میں گناہ نہ کیا جائے۔ ہاں، ادب اور احترام یہ آپ پر لازم ہے، اس معنی میں یہ محترم ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو حرام جو ہمارے یہاں حلال حرام والا ہاں، استعمال وہ الگ چیز ہے۔ اس کو تھوڑا، کیونکہ لکھنے میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تو اس کو آپ کیسے تھوڑا الگ کریں گے یا لوگ فہم اس کا حاصل کر سکیں کہ معنی کے لحاظ سے عربی زبان میں اس طرح سے یوں ہے، وہ اگر آپ تھوڑا سا میں دیکھیں نا، حرام وہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی حد ہے، اس حد سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو یہ حلال کی حد ہے، اور حلال سے آگے حرام، حرام وہاں منع کے معنی میں ہے، یہاں نہیں جانا، اس پر آپ نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھنا ہے، وہاں پر اس معنی میں وہ حرام ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے آخری لائن ہے، اس لائن کے اندر رہو گے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے احکام کو واضح کیا ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہ ہیں۔ تو مشتبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ اپنی عزت کو بھی اور اپنے دین کو بھی بچا لے گا، اور جو مشتبہ میں پڑ گیا تو وہ حرام کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ایک لائن بتا دی۔ ہاں، تو یہ لائن بتا دی کہ یہ آپ کے لیے منع ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا ہے۔ تو وہاں حلال اور حرام اس معنی میں ہے، اور یہاں پر جو حرام ہے وہ احترام کے معنی ہے، عزت کے معنی میں ہے، محترم کے معنی میں ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے یہاں جو جیسا آپ نے بیان فرمایا، تھوڑا سا اس کو بھی اگر کر لیں کہ ہمارے دین میں بہت ساری چیزوں کا احترام، یعنی احترام ہمارے دین کا ایک بڑا اہم محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت کوئی جز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، جو ناموس کا پورا معاملہ ہے، آواز بھی اونچی نہیں ہو سکتی۔ پھر شاعر اللہ کے لیے الگ سے احترام کا ایک ذکر آتا ہے، مہینوں کی حرمت کا یہ آتا ہے، پھر اور اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جس میں احترام، قرآن مجید ہے۔ تو یہ جو احترام کا جو پورا کانسیپٹ ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کو اپنے ایمان کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے، یہ آپ کو کیسا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کتنا ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں منتقل ہوتی ہوئی آ رہی تھی، ہمیں آج فیل ہوتا ہے آج کے اس ڈیجیٹل دور کے اندر وہ احترام والی چیزیں بالکل ہی وہ ہیں، جیسے والدین کا احترام ہے لیٹ سپوز، تو وہ سب چیزیں ہمیں غائب ہوتی ہوئی فیل ہو رہی ہے تیزی سے، مشینی اثرات اس احترام کی اس پوری چیز کو توڑ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو بات کرو رمضان محرم احترام کا مہینہ ہے تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گا، وہ تو ویسے ہی دن گزر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ہاں، رمضان ایک مہینہ البتہ ایسا ہی تو تھوڑا سا ایک فیل ہوتا ہے، لیکن عملاً تو ہمیں 4 مہینے کی ایک تاثر ہونا چاہیے نا یار، ان 4 مہینوں میں ایک مسلمانی اسلام معاشرے میں ایک الگ رنگ نظر آئے، تو اس کی جانب جو ہے جو کمی ہے یہ کیا ہے، اس کو کیسے وہ دور ہو سکتی ہے، یا اس احترام کے کلچر کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے جو ہمارے دین میں ہر جگہ یعنی جڑا ہوا نظر آتا ہے؟ جہاں تک ادب اور احترام کی بات ہے، دین نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا ادب اور احترام ختم ہو جائے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے،
اور دین کے پیش نظر یہ ہے کہ جو تعظیم کے لائق ہے اور جو عظمت والی چیزیں ہیں یا جو عظمت والی شخصیات ہیں تو ان کا جو ہے عظمت دلوں میں دماغ میں ہمیشہ رہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب عملاً ادب اور احترام پایا جائے گا۔ اگر ادب اور احترام ختم ہو گیا تو تعظیم بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے دین نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اگر ہم بات کریں اللہ رب العالمین کی تو اس کے حوالے سے بھی یہی تعلیمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں تو خود قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے، اور ادب اور احترام اس حوالے سے اس قدر رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کرنے کو منع کیا گیا، اور اس کو اتنا سنگین قرار دیا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اور یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں مکالمے کے دوران گفتگو تیز ہو گئی تھی، تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کو آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ڈائریکٹ جو ہے تنبیہ کر دی ہے، تو پھر اس کا عام انسان جو ہے تصور کر سکتا ہے کہ یہ کس قدر نازک معاملہ ہے، پیغمبر کی موجودگی میں زور سے آواز کرنا۔ لہٰذا اس کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے کہ پیغمبر کا ادب کرو گے، اسی طریقے سے دین سے جڑی ہوئی اور اللہ سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی ادب اور احترام لازم ہے۔ جو قرآن مجید ہے، مسجد ہے، نماز ہے، خانہ کعبہ ہے، ہر وہ شے کہ جس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی ہے، جس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، اور خود قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کی تعظیم کرو گے۔ بالکل، یہ جو ہے ایمان کا تقاضا ہے اور تقوی کی نشانی ہے کہ یہ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ اس بات کا اہتمام کرے گا۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جس چیز کی عظمت ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے آپ کا اس کے ساتھ تعلق، آپ کا رویہ اور اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اٹیچمنٹ آپ کی رہے گی تو وہی آپ کو جو ہے وہ اس حساب سے ہوگی، بڑھائے گی، چاہے گی۔ تو اسی طرح جو ایام ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ایام میں جو ہے تمہیں کوئی گناہ نہیں کرنا، یعنی ظلم ہے وہ گناہ سے تعبیر ہے، تو یہ خود یا اگر ہم اس پورے ماڈل کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے سے چاہ رہا ہے کہ چل چل میری طرف آ جا، سال میں تجھے میں 4 مہینے دے رہا ہوں، نہیں کر رمضان الگ سے دے رہا ہوں، تو بار بار اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ تم جو ہے کسی طرح میری طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ میری طرف، یعنی اس کو چانسز ہیں سارے مغفرت کے، ایک سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آپ یعنی آپ کوئی عام انسان بات کر رہے ہیں 1 سال کے گناہ معاف، 1 سال پیچھے کے بھی معاف۔ دیکھیں اصل میں یہ ہے نا کہ دنیا کی زندگی اللہ نے کیوں دی ہے، تو اس کا جواب سورہ ملک میں اللہ نے دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو بہترین عمل کرے، بہترین عمل، تو بہترین عمل کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اور جو بہترین عمل لے کر اللہ کے پاس پیش ہوگا اسی کے لیے رب کی رضا ہے اور جنت ہے۔ قیامت کے دن نسب کام نہیں آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن نسب کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات اللہ نے وہاں یہ فرمائی ہے کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس دن جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ قیامت میں نیک اعمال، احسن عمل یہی کام آئیں گے، اس کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک انسان آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، جتنا اچھے اعمال کرے گا اتنا ہی اس کے لیے آخرت میں زندگی اچھی ہو جائے گی، لہٰذا اس غرض کے لیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اللہ رب العالمین نے ترغیب بھی دی ہے اور مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ تو ان مواقع میں سے رمضان ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، اور یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں کہ ان میں اگر اہتمام کیا جائے گا تو یہ زمانے کے اعتبار سے ایسے اوقات ہیں
کہ جس میں انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے قرب کو پا سکتا ہے. بلا شک. اور اسی طریقے سے بعض مقامات متعین کیے کہ ان مقامات پر پہنچ کر کے ایک انسان جو ہے اپنے عمل کو نہ صرف یہ کہ بہتر کر سکتا ہے بلکہ اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کر سکتا ہے. جیسے کہ مسجد الحرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو نماز تو 4 رکعت ہر جگہ وہی ادا ہوتی، وہی قرات ہوتی، وہی تسبیحات ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. عمل صالح دونوں جگہ عمل صالح ہے لیکن وہاں قدر و قیمت بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے منا میں جب مؤمن ہوتا ہے، مزدلفہ میں جب ہوتا ہے، عرفات میں جب ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس عمل کی قدر اور قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے اللہ رب العالمین کو اپنے مؤمن بندوں سے بالخصوص اور ہر انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اس کا قرب پالے. قرب پانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ فرض اعمال ہے اور دوسرا طریقہ مستحب اعمال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے. حدیث طویل ہے لیکن جو مطلوبہ نکات ہے آج کے درس کے حوالے سے یا آج کے اس گفتگو کے حوالے سے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے. جب فرض ادا کر لیتا ہے تو بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. تو فرض نماز ہو گئی، اسی طریقے سے فرض روزے ہو گئے، فرض زکوٰۃ ہو گئی، فرض حج ہو گیا. ان کے ذریعے ایک بندہ مومن اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس حدیث میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ اس کے بعد نوافل کا اور مستحبات کا اہتمام کرتا ہے تو میرے مزید قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ قرب الہی. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ محبوب الہی. یعنی یہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے. اور کس قدر محبوب بن گیا ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں اس طرح ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ مرضات رب پر عمل کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو اس کی پسند ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کے مطابق اس کی آنکھ سنتی ہے، اس کے مطابق اس کے ہاتھ پیر اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ درجہ ہے جو مستحب اعمال کے نتیجے میں ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے. لہذا رمضان میں جب بندہ مومن اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس درجے کو پانے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ ہے، اسی طریقے سے حرمت کے 4 مہینے ہیں. ان میں جب وہ اس بات کا اہتمام کرے گا تو وہ اپنے رب کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مواقع فراہم کیے ہیں. صحیح.